بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. جنید انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان، FM 101.4 میرپور پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے ہمارے معزز مہمان اعجاز رضا، سابق چیئرمین ریڈ کریسنٹ آزاد جموں کشمیر. یہ نام میں پہلے لے رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہے. ہلال احمر، اور سابق چیئرمین یا DG کہہ لیں، سربراہ کہہ لیں، MDA میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جسے گناہوں کی بستی لوگ کہتے ہیں. میں بھی سمجھتا تھا، اب لوگ کیا کہتے ہیں، میں کیا سمجھتا ہوں، یہ چیزیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں. جناب اعجاز رضا صاحب، مسلم لیگ نون کے آپ رہنما ہیں. مرکزی میں نہیں کہوں گا کیونکہ سارے مرکزی بن جاتے ہیں، آپ رہنما ہیں. آپ واقعی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسلم لیگ نون میں ضرور ہوں، رہنما نہیں ہوں. میں ایک ادنا سا کارکن ہوں نون لیگ کا. آپ شاہ غلام قادر کے کارکن ہیں یا راجہ فاروق حیدر خان کے کارکن ہیں؟ میں آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں. اچھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا جاوید قادر بھائی سے، تو انہوں نے کہا ہم قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے کارکن ہیں. آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی تو میں نے آزاد کشمیر کا جواب دیا کہ آزاد کشمیر نون لیگ کا ادنا سا کارکن ہوں. اچھا، یو آر ٹو اسمارٹ. ذرا احتیاط سے بات کرنی پڑے گی آپ سے. حضور بتائیں کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کا، آپ کے والد محترم، آپ کے گریٹ فادر، آپ کا بیک گراؤنڈ، فلیش بیک. جنید صاحب، میرے والد صاحب چودھری غلام احمد رضا مرحوم سابق وزیر تھے ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، ایکسائز، ٹیکسیشن کے. بیک ان 1975 اس وقت ان کی 1975 میں ڈیتھ ہو گئی، اور ہم اس وقت لیکن چھوٹے چھوٹے تھے. اس کے بعد بس پڑھائی کا سلسلہ رہا. پھر کچھ عرصہ کہاں پڑھے؟ میں نے جی گریجویشن میرپور کالج سے کی. اسکولنگ کہاں کیا؟ اسکولنگ میری منگلا سے ہوئی. پھر میں چلا گیا نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں لاہور، وہاں سے MBA کیا. واپس آ کے کچھ عرصہ بینکنگ کی، ساتھ میں سوشل ورک جاری رہا. پھر میں نے ایک آزاد الیکشن لڑا، پھر نون لیگ میں شامل ہوا، اور اس کے بعد MDA میں اور ریڈ کریسنٹ میں کام کیا، اور اب میرپور میں سوشل ورک کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم جی ماشاءاللہ 5 بھائی 2 بہنیں، اور بڑا بھائی ڈاکٹر ہے، اس سے چھوٹا انجینئر ہے. پھر میں ہوں، میری دونوں سسٹرز میرڈ ہیں. اس سے چھوٹا آرمی میں کرنل ہے، اس سے چھوٹا جو ہے اپنا بزنس کرتا ہے. سیاست سونے کی کان ہے یا ایک ایسا کاروبار ہے جس میں گھر بار سب کچھ لٹ جاتا ہے؟ معراج خالد صاحب کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے سب کچھ لٹ جاتا ہے. دیکھیں جی، مجھے تو میرے دادا، تایا، والد سے یہ سلسلہ رجوری سے جاری ہے. اور سیاست کو آپ جس انداز میں مرضی لے لیں، سیاست کو آپ کو ایز عبادت، سوشل ورک سمجھ کے کرنا چاہیے. آپ نے جسے گناہوں کی بستی لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، کہتے ہیں تجھے خلق خدا غائبانہ. کیا یہ MDA میں رہے، یہ واقعی گناہوں کی بستی ہے؟ دیکھیں جی، اچھے برے لوگ، اچھے برے ادارے ہر گورنمنٹ میں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. MDA کے ساتھ ظلم بھی بہت کیا گیا. کچھ ادارے کے لوگوں نے کیا، کچھ شہر کے لوگوں نے کیا، کچھ گورنمنٹس نے کیا. یہ ایک ون وے آپ اسے کہیں کہ ادارے کے لوگ خراب ہیں، نہیں. اس میں بہت سارے ہاتھ موجود ہیں. تو آپ تو ان سائڈ رہے اس سسٹم کے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب کہتے تھے میں اس کو تورا بورا بنا دوں گا، تو بعد میں سنا ہے کتنے لوگ بورے لے لے کے یہاں سے کہیں پہنچاتے رہے. آپ بھی کوئی اوپر بوریاں پہنچاتے تھے نوٹوں کی؟ ایک بات تو جنید صاحب میں کہوں، میں نے پہنچائی ہیں نہیں پہنچائی اس چیز کو چھوڑیں. فاروق حیدر کے دور میں 1 روپیہ اوپر نہیں گیا. کہ نیچے گیا کہیں؟ نہیں بھی، نیچے بھی دائیں بائیں گیا کہیں. دیکھیں، یہ زیادہ تر ٹرینڈ یہ تھا کہ جو پاکستان میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ پیسے ان کو جاتے تھے. اور پہلے دن ہی فاروق حیدر نے پاکستان میں ان وزراء یا جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کو آنکھیں دکھا دی. ریلیونٹ چلیں جو ریلیونٹ لوگ جی ایگزیکٹلی
وہ بڑا کلیئر کٹ میسج تھا. میں تو اس بات پہ حلف دے سکتا ہوں کہ ایم ڈی اے سے شاید ایک چائے کا کپ بھی فاروق حیدر نے نہ پیا ہو. اور جو باقی ڈی جی صاحبان آئے ہیں، بات کرنا، الزام لگانا اور چیز ہے. پریکٹیکل اگر آپ جائیں تو میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ نہ میری اپوائنٹمنٹ میں، نہ میرے اس 3 سالہ دور میں نے کوئی پلاٹ، کوئی چیز، کوئی سفارش فاروق حیدر صاحب کی زبانی نہیں سنی. کسی نون لیگی رہنما سے نہیں سنی کہ جی یہ کام کر دیں. آپ نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں آپ نے راجہ امجد پرویز علی خان صاحب جو کہ اس وقت کمشنر تھے، اب وہ ریٹائرڈ ہیں، سیکٹری ریٹائر ہو گئے، بڑے ریسورسفل تھے، ان کے متعلق بڑی سخت زبان استعمال کی تھی. یاد ہے آپ کو؟ جی 100% یاد. آپ بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں جو آپ نے زبان استعمال کی؟ قائم تو اب میں کہوں نا کہ وہ اچھے آدمی تھے یا برے آدمی تھے، بات چلے گی. اب آپ کی پارٹی کے حصہ ہیں وہ پارٹی کو بھی چھوڑ دیں. وہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور میں ڈی جی ایم ڈی اے تھا، اور میں نے اس وقت ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. کیا بنا اس کا؟ وہ اب پھر میں نے، میرا کام جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، اپنا فرض ادا کر دیا. ہاں جی. آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ جی بالکل. اچھا یہ بتائیں، بہت بڑا ایک الزام لگ رہا ہے کہ آپ یہاں کی سیاست سے 1 سال سے غائب ہیں. یہ کہاں غائب ہیں آپ 1 سال سے؟ کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ سیاست سے کیا غائب ہونا جی، وہ تو ہم آتے جاتے رہتے ہیں. ادھر میرا اصل میں بڑا بیٹا جو ہے انفارچونیٹلی اسے کوئی بلڈ کینسر کی شکایت ہو گئی. Oh my goodness. تو وہ 1 سال میں میرے کو 10-11 چکر لگے یو کے. علاج کے سلسلے میں؟ جی علاج کے سلسلے میں ہاسپٹلائز تھا، اس کا بون میرو ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندگی اور صحت دی. الحمدللہ. اب وہ بہتر ہے، اور ظاہری بات ہے میری پریورٹی. جی بہت بڑا کرائسس تھا. اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کی دعاؤں نے، والدین کی دعاؤں نے، اللہ نے مدد کی تو وہ اب خطرے سے باہر ہے اور اس موذی مرض سے جان چھڑا چکا ہے. الحمدللہ. اولاد کا غم جو ہوتا ہے، یہ جموں کشمیر، انڈین ایلیگلی ایکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر والوں سے آپ پوچھیے. یہ غزہ فلسطین کے اندر بامبنگ کے اندر جو چھوٹے کافنز کے اندر بچیاں ہیں، یہ ان والدین سے پوچھیے. اللہ کسی کو بھی یہ غم نہ دکھائے. سوری میں نے آپ کے زخم کو چھیڑ دیا، معذرت. اللہ نے مہربانی کر دی، تو بہت امتحان تھا، اللہ نے اس میں خصوصی کرم کیا. اور اللہ صحت دے، اللہ آپ کو ایسی آزمائش سے بچا کے رکھے، ہر کسی کو اللہ بچا کے رکھے. اچھا ذرا ادھر آئیں نا، ذرا آپ کو نرگے میں لیتے ہیں. قبلہ حضور، آپ نے مجھے جب پہلے الیکشن لڑا تھا آزاد، تو آپ ایک شرارتاً ایک جملہ کہتے تھے. اس وقت آپ کے ابا کس پارٹی میں تھے؟ میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی وہ پیپلز پارٹی میں منسٹر تھے. تو پیپلز پارٹی کا منسٹر، آپ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے؟ آزاد کشمیر میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ سیاست کوئی دین نہیں ہے. کیا ہے خدمت؟ کیا ہوتی ہے خدمت؟ ہے. اور اب جب آپ نے فلو کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، جب آج کل آزاد کشمیر میں آپ کیا کہتے ہیں، کس کی گورنمنٹ ہے، اپوزیشن کس کی ہے؟ تو یہ لائلٹیز آپ کی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. جماعتیں جو ہیں وہ میرے والد صاحب کی جماعت تھی. میں کبھی پیپلز پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا. میں کبھی پیپلز پارٹی کا کبھی کوئی ادنا سا کارکن نہیں رہا. میں نے اپنی سیاستی نون لیگ، پہلے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، پھر نون لیگ میں، اور ابھی بھی نون لیگ میں. اور آپ اگر چھوٹے لیڈر ہو کے یا درمیانے لیڈر ہو کے ادنا کارکن ہیں، تو اصولی طور پہ سب سے بڑے سربراہ کو سب سے بڑا خادم اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، کیا کس کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ پارٹی کو ہر ایک اپنا پارٹی کے حساب سے. مسلم لیگ نون میں کیا ہے جو کسی اور پارٹی میں نہیں ہے؟ وٹ اپیلڈ یو؟ مسلم لیگ نون جو ہے یہ کام کرنے میں کمیٹڈ ہے. مثلاً کام کرنے میں یا کام دکھانے میں؟ کرنے میں. دکھانے کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. سیاست میں دکھایا بھی جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کام بھی کیا جائے سر نیچے کر کے. کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا. آپ آزاد کشمیر کا روڈ انفراسٹرکچر پورا دیکھ لیں کس دور میں بنا ہے. روڈوں میں یہ جو روڈ بنتی ہے، اگر 1 ارب کی روڈ بن رہی ہے تو انڈر اینڈ کتنا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے تو بنوائی نہیں ہے. میں نے ایم ڈی اے میں بنوائی ہے، ان کا آڈٹ کروا سکتا ہوں. کتنا دیا تھا؟ کیا دینا لینا تھا؟ میں تو دیا ہوگا، دعا تو دی ہوگی. دعا لی ہے ان لوگوں سے جن کی سڑکیں بنائی. چلیے، یہ ہے کہ آپس کی بات ہے. آپس کی کیا بات ہے، کھلی حقیقت ہے. خلق خدا یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے. آپ جتنی باتیں کہیں گے نا، یہ جب سوشل میڈیا پہ ہماری ایپس کے تھرو پوری دنیا میں جائے گا،
اگر آپ کوئی بات ایسی کہیں گے جس سے پبلک اتفاق نہیں کرے گی، وہ شستہ الفاظ میں یا غیر شائستہ الفاظ میں آپ کی بھی کوشمالی کرے گی، میرے بھی کرے گی، لیکن میں سوال کر رہا ہوں جو پبلک کے ذہن میں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. نہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا. آپ گناہ گار ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی حد الوسع کوشش کی ہے کہ 1 روپے کا روادار نہ ہوں. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، مجھ سے ہوئی ہوگی، لیکن وہ غلطی ہوئی ہوگی جان بوجھ کے کرائم نہیں کیا. ایک کرائم کیا نا آپ نے. ہاں جی. دھماکہ ہوا ہے میرپور میں، یہاں پہ ایک لوکل بزنس کے اندر سلنڈرز پھٹے ہیں اور 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 3-4 انتہائی کریٹیکل ہیں. رش کر کے ان کو کھاریاں لے کے گئے ہیں، برن ہوئی ہے. آپ نے ایک بڑا کلیم کیا تھا، مجھے انٹرویو دیا تھا، بڑے دعوے کیے تھے کہ مڈ لینڈ ڈاکٹرز انگلینڈ سے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک پلاسٹک سرجنز ہوں گے، برن سینٹر بنے گا. جگہ بھی آپ نے الاٹ کرا لی. وہ جگہ سنا ہے آپ نے کوپ لی ہے اور وہ نہیں بنا وہاں پہ ہاسپٹل. بتائیں، آپ گناہ گار ہیں، کٹہرے میں آپ. جی بالکل. میں آپ کو بڑا غصہ ہے مجھے آپ پہ. بالکل آپ کا غصہ جائز ہے، عوام کا غصہ بھی جائز ہوگا، لیکن اگر مجھے تھوڑا سا آپ تسلی سے سنیے گا. فاروق حیدر صاحب ایز پرائم منسٹر تشریف لائے میرپور. برن سینٹر کی بات چلی تو مجھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مڈ لینڈ ڈاکٹرز کا ہاسپٹل دیکھا ہوا تھا مظفر آباد والا. میں ان سے کہہ رہا تھا جی میرپور میں بھی وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں. میٹنگ کے دوران ہی انہوں نے مجھے بلایا اور کہا یار تم کہہ رہے تھے کچھ بنانا ہے تو یہ 1 کمرہ مانگ رہے ہیں تو برن سینٹر بناؤ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ان لوگوں سے بات کی. پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق ان کو بلا کے تو میں یہ فائل اپنے بورڈ میں لے گیا، ایم ڈی اے کے بورڈ میں، کہ جی 20 کنال ان کو دیں، جگہ ایم ڈی اے کی رہے گی، تعمیر وہ کریں گے اور فری آف کاسٹ علاج کریں گے. جگہ ایم ڈی اے کی پراپرٹی ہو؟ ابھی بھی ایم ڈی اے کی ہے. ٹھیک ہے. اور لیز ہوگی 99 ایئرز، 33 ایئرز، اس کے بعد ایکسٹینڈیبل ہے. جس میں آج کیونکہ کھل کے بات اس لیے کروں گا کہ میں اپنے بیٹے کے کرائسس سے بھی گزرا ہوا ہوں. مجھے احساس ہے کہ یہ دکھ کیا دکھ ہوتا ہے. میں کبھی بھی اس طرح کھل کے نہیں بولا، لیکن اس وقت ہمارے منسٹر تھے چودھری سعید صاحب. میری جو ایم ڈی اے کی وزارت تھی وہ ہمارے انچارج منسٹر تھے. ٹھیک. فائل انہوں نے نہیں ہونے دی. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ روک لی. فائل روک لی؟ جی روک لی. کیوں روک لی؟ میں اس کا اب میں نے کہا مجھے وضاحت کر. بولیے. فائل رکی. میں نے 3-4 دفعہ ریکویسٹ کی. مرزا طاہر صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے، آمین. انہوں نے بھی ریکویسٹ کی. انہوں نے بھی ہاسپٹل مظفر آباد والا دیکھا ہوا تھا. آج کل اس میں آپریشن کے علاوہ آپ کے سٹنٹس اس میں فری پڑتے ہیں، انجیوگرافی فری ہوتی ہے مظفر آباد. مظفر آباد کا ہاسپٹل کس جگہ پہ؟ یہ ٹنڈالی میں ہے جی. ٹنڈالی. جی 60 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، این ایچ لیول پہ چل رہا ہے. یہ سارے ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹر صاحبان تھے یہ اسے وزٹ کر چکے ہیں. فائل رکی رہی. فاروق حیدر صاحب نے میرے ساتھ وزٹ کیا تو انہوں نے کہا یہ فائل مجھے ڈائریکٹ دو، میں اپروو کرتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے. میں نے ان سے کہا بدمزگی ہوگی، میرا انچارج منسٹر ہے. میں نے پھر ریکویسٹ کی قبلہ چودھری سعید صاحب سے، جی، کہ یہ میرپور کے لوگوں کے لیے آزاد کشمیر میں برن سینٹر نہیں ہے، تو مہربانی کریں. نہیں مانے. نہیں کیوں مانے؟ بس میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں نا. آپ کو میری بات مکمل ہوئی، سارا جواب میں چپ رہ کے سنتا ہوں آپ کی کہانی. پھر مجھے مجبوراً بشیر طاس صاحب ہیں ہمارے، انصر بشیر طاس کے والد جو ہمارے کونسلر ہیں، چوہدری صاحب کی تاریخ تھی سپریم کورٹ میں، تو میں نے بشیر طاس کو کہا کہ یہ اپلیکیشن دے دیں کہ برن سینٹر بننا تھا، کیوں نہیں بن رہا. سپریم کورٹ نے پوچھا. چوہدری صاحب نے مجھے رنگ کیا کہ کسی شخص نے درخواست دی ہے. میں نے کہا جی دی نہیں ہے، میں نے دلوائی ہے. آپ نے اقرار جرم کر لیا؟ جی. اور میں نے کہا تشریف لائیں گھر. وہ فائل رکھی، سپریم کورٹ کے زور پہ ان سے سائن کروائے اور پھر برن سینٹر والوں سے ایگریمنٹ کروایا اور پرائم منسٹر صاحب کو بلا کے اس کو انوگریٹ کروایا کہ جی اس کی سٹارٹ کرے کام. انہوں نے خرچہ کیا، گراؤنڈ ارتھ ورک وغیرہ کیا. اب میری بات غور سے سنیے گا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو مڈ لینڈ ڈاکٹرز کو فون جاتا ہے منسٹر صاحب کا کہ یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ صحیح صاحب نے فون کیا؟
انہوں نے ان کو ان کے چیئرمین سے رابطہ کیا. چیئرمین کون تھے؟ ڈاکٹر افتخار آج بھی وہ چیئرمین ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ہی کین وٹنس ٹو اٹ, ہی کین گیو ہز ورڈکٹ. آپ وٹنس سے آپ بشیر تاج صاحب اگر انکار کرتے ہیں تو اپلیکیشن تو سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. کاپی پڑی ہوئی ہے اس کی. بالکل. وہ لی جا سکتی ہے. اس اپلیکیشن کی سبمٹ ہونے کے سیم ڈے آپ سگنیچر کر رہے ہیں اس پہ. اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا, ارتھ ورک شروع ہو گیا, کام شروع ہو گیا, آپ نے اس پوری ٹیم کو انفارم کر دیا. انہوں نے پھر جواب ان کا وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ کبھی لوکل سیاست میں نہیں پڑتے. انہوں نے اپنا پاؤں کھینچ لیا. لانجے والی جگہ پہ نہیں پڑتے. اب آپ کا منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل, میری کیا پولیٹیکل مائلیج تھی مظفر آباد ٹنڈالی میں ہاسپٹل, ادھر سے الیکشن لڑنا تھا میں نے. مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ مڈ لینڈ ڈاکٹرز اتنے کانوں کے کچے, کیا آپ ان کو دوبارہ کنونس نہیں کر پائے کہ وہ بنا دیتے؟ میری گزارش سنیں. وہ بڑے دیکھیں نا, آزاد کشمیر گورنمنٹ میں چودھری مجید صاحب گئے اس ہاسپٹل میں, انہوں نے کہا میں اس کو نارمل میزانیے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں, میں اپنے بجٹ میں لاتا ہوں. فاروق حیدر صاحب انہوں نے بھی یہی کہا, وہ پرائم منسٹر تھے, یہ نہیں مانے کیونکہ اسٹینڈرڈز انہوں نے اسٹینڈرڈ NHS لیول کے. مظفر آباد بن گیا نا, فاروق حیدر صاحب ساتھ تھے. باقی مینس کہ وہاں کی سیاسی لیڈرشپ اللہ ماشاء اللہ جتنی بھی ہے وہ سیاسی طور پہ بالغ ہے, ذہنی طور پہ بھی بالغ ہے. ذاتی اناط نہیں. دیکھیں نا, اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ یہ پولیٹیکل مائلیج لے گا. آج اگر یہ 5-7 بچے یا جو لوگ ہیں یہ ادھر سے صرف نیچے بجائے ٹاؤن تک جاتے, پلاسٹک سرجن ان کو ملتا, سارے ملتے, آپ نے اس کو سیاست کی بیٹ چڑھا دی ہے. الیکشن تو میں لڑوں گا نہیں لڑوں گا, یہ لڑیں گے نہیں لڑیں گے. ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اسے ڈینائی کرتے ہیں تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں, فاروق حیدر صاحب زندہ ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, ان سے پوچھیں کیا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار تم چھوڑو اسے اور میں سائن کر دیتا ہوں. اگر وہ اتنے بڑے مجرم ہیں. اور دوسرا آپ پوچھیں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن گئی ہوئی یا نہیں گئی. آپ ڈاکٹر افتخار سے پوچھیں ان کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر مجھے ہی روکنا تھا تو مجھے روک لیتے, اس پروجیکٹ کو تو چلنے دیتے. علی جا, جتنا میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی میں روٹس بھی جانتا ہوں, آپ کو میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں, فیسینیٹ بھی کرتا ہوں, آپ جتنے ڈیپ روٹڈ ہیں, آپ بہت آگے تک بات کو لے جا سکتے تھے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ایک وہ شاعر ویری کا کچھ ہے, ورس ہے, تو آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہوئے بات دور تک لے جاتے نا. دیکھیں جنید صاحب, ایک تو میں نے جب اس کا افتتاح کروایا اس وقت میرے رہ گئے تھے 3 مہینے, اور میں سپریم کو 3-4 مہینے رہ گئے تھے. میں سپریم کورٹ اس لیے گیا تھا کہ یہ جگہ ہی ان کو نہیں ملنی. وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک, پوری ٹیم تیار تھی. اب جب میں جگہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کر کے, اس وقت بھی بڑا شور اٹھا کے پتہ نہیں کس کو دے گیا, جگہ الاٹ ہو گئی ہے. آج بھی میں MDA میں تو نہیں ہوں نا, آپ اپنے تائیں جائیں, جا کے پتہ کریں وہ جگہ کس کی ہے. ابھی بھی وہ جگہ MDA کی ہے. ایگریمنٹ مڈ لینڈ ڈاکٹرز کے ساتھ ہوا ہے. فاروق حیدر صاحب اناگوریٹ. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ کیوں نہیں بنا رہے؟ فاروق حیدر صاحب کو اس کے بعد کتنا وقت ملا؟ فاروق حیدر صاحب کو 6 مہینے ملے ہوں گے. تو وہ کچھ نہ کچھ کر تو سکتے تھے. پھر اگلے دفعہ ٹکٹ انہوں نے کیوں دیا جوئی سعید کو؟ دیکھیں ٹکٹ کی سیاست, یہ تو اتنی بڑی میں کیونکہ خود دکھا ہوا ہوں نا, میرے گھر پہ گزری ہے نا بیٹے کے ساتھ. یعنی خود پہ گزری تو درد جانا. درد تو مجھے اس وقت بھی تھا, شاید وہ شدت نہیں تھی جس وقت الاٹمنٹ میں نے ان سے ایگریمنٹ بھی کر لیا, سپریم کورٹ سے جا کے ان سے چوئی صاحب سے سائن بھی کروا لیے. لیکن اب مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جلے ہیں تو اس میں بھی اتنا ہی قصوروار, جس طرح آپ کہتے ہیں آپ کو آگے جانا چاہیے. یو مے بی اکاؤنٹیبل, اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل آپ ہو. بالکل, میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے زیادہ چیخنا چاہیے. فاروق حیدر صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا, میں گواہی لوں گا ان کی. بالکل جائیں, اگر آپ فاروق حیدر صاحب سے بھی پوچھیں, بشیر تاج صاحب سے پوچھیں, اپلیکیشن گئی ہے, میں بات کروں گا ود پروف, ود ڈاکومنٹس. آپ ڈاکٹر افتخار کا نمبر دوں گا, ان سے کہیے گا کہ آپ کے بورڈ میں یہ بات ہوئی ہے. مڈ لینڈ ڈاکٹرز جی بالکل, انگلینڈ کے جو ہیں. جی چلیے, یہ ایک اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا. اب ہم ایک فاسٹ فائر راؤنڈ کھیلنے لگے ہیں, سوال جواب. جی اعجاز رضا صاحب, آپ نے پہلا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا اور کافی اچھا آپ نے اسکور کیا. دوسری دفعہ آپ نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے خبر بریک کی تھی کہ ٹکٹ آپ کو مل گیا ہے, بعد میں پتہ چلا ٹکٹ چینج ہو گیا. تو اس دفعہ آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے یا ریڈ کریسنٹ کی چیئرمینی شہنی, MDA کی DG شپ,
اس طرح کی کوئی چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہی چیزیں لینی ہوتی نا تو سب سے پہلے آزاد الیکشن سے پہلے اس سے بڑی چیزیں مل رہی تھی، ایڈوائزرشپ مل رہی تھی کشمیر کونسل کا ٹکٹ میں، اور اس وقت کی کشمیر کونسل کا، اور ڈی جی ایم ڈی شپ بھی مل رہی تھی. مجھے کیا پتا تھا آگے ان میں سے تو کسی کے ساتھ میری کمٹمنٹ نہیں تھی. آپ کا گجر ٹرائب آپ سے ناراض ہے؟ میرا کیوں ناراض ہے؟ میرا ٹرائب کوئی ناراض نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو پلاٹ کچھ کو دیے کچھ کو نہیں دیے. آپ میں نے نے پلاٹ دیے؟ کسی کو پلاٹ نہیں دیا. خود آپ کی ایک لسٹ گردش کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے تمام فیملی ممبرس کو پلاٹ دیے ہیں. میرے فیملی ممبرس کے پلاٹ جو ایک ایک پلاٹ ہے وہ 1997 کی الاٹمنٹ ہے. 1 انچ یا 1 متبادل بھی دیا ہو اس کے علاوہ آپ کے ٹینیور میں؟ ہاں نہیں ہے. میری کسی فیملی ممبر، میرے امیجیٹ تو چھوڑ دیں، آپ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، فرنٹ مین رکھے ہوتے ہیں آپ نے. کسی فرنٹ مین کا نکال دیں جو آپ فرنٹ مین سمجھتے ہیں، کوئی نکال ضرور فرنٹ مین نہیں، آپ نے چھپا کے بندے پیچھے رکھے ہوتے ہیں. تو فائلیں آپ کے پاس ہیں نا جی، میرے پاس ریکارڈ تو نہیں ہے نا. انوار الحق صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، اور آپ کا تعلق بھی ایسے خانوادے سے ہے جن سے ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہے. وہ پیار بھی کرتے رہے، اور آج کل سرکار ان کی ہے، وہ تنقید ان پہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی فائلیں نکل آئیں گی. میں تو بالکل انوار الحق صاحب کی عزت احترام کرتا ہوں. اگر میں نے ایک کام بھی غلط کیا ہوا ہے تو 100% اسے نکالے، میں اس کو فیس کروں گا. آپ میرپور میں جو الیکشن لڑیں گے کیا کہیں گے کہ میرپور بھر کے گجرو ایک ہو جاؤ؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ نون لیگ کے کارکن اور میرپور کے باسی جو میرپور کی بہتری چاہتے ہیں وہ ایک ہو جائیں. ہمارے ملک میں آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پبلک سوشل میڈیا ہے نا آج کل، جنرل کو گالی دو، جج کو گالی دو، سیاستدان کو گالی دو، امریکہ کو گالی دو، ڈاکٹر کو گالی دو، اور اس کے بعد سوچو کہ بڑا ثواب کما لیے. یہ ٹرینڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ کسی بھی جماعت کے ہیں جو بگوڑے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ میں دیکھتا ہوں اکثر کوئی ہمارے ادھر کونسلر ہیں، کچھ باقی اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں، وہ ساری باتیں باہر سے بیٹھ کے اور بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں. یہ اسی فوج کے بارے میں کہتے تھے نا کہ پاک فوج بس یہ پتہ نہیں اس کے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ڈھاکہ میں یہ ہو گیا تھا جی، فلان جگہ یہ ہو گیا تھا جی. آپ دیکھیں 4 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے کے اندر پوری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا جذبہ کیا تھا؟ جاگ رہے تھے جس ٹائم انڈیا نے نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی؟ سر جی، ہم جاگ بھی رہے تھے، اور ہماری جو اگر میرا تو فیملی ساری فوج میں ہے نا جی جی، جو اگر 19-20 تھی نا وہ بھی سپاہ سالار نے نکال کے باہر کر دے. فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب، حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اس دفعہ عید بھی جوانوں کے ساتھ گزاری ہے. وہ ہمیشہ جوانوں کے ساتھ ہی پچھلی گزارتے. دفعہ وزیرستان میں گزاری. ہاں جی، میرا کہنا یہ ہے جی کہ اس وقت کشمیر میں پانڈو پہاڑی اس وقت میں آپ کو ایمانداری سے کہوں، میں خود آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے، پاکستان میں جاتے ہوئے، انڈیا سے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ سرجیکل اسٹرائک دس اینڈ دیٹ اب ہو گیا جو. اور جو ذہنی ایک انتشار ہے، اس کا علاج کیا ہے اعجاز رضا صاحب؟ وہ لوگ جو بہت سوڈو انٹلیکچوئل بنتے ہیں اور باہر بیٹھ کے جس کو وہ سمجھیں، وہ چیف جسٹس ہو، وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ عام آدمی ہو، ان کی نہ زبان میں کوئی تمیز ہے نہ ان کے ذہن میں. ان کو بلوایا جائے اور ان کا بھی احتساب کیا جائے. سیاست میں آپ کے آئیڈیل ہوں گے فاروق حیدر صاحب ہیں؟ سیاست میں میرا آئیڈیل آپ کا میاں نواز شریف صاحب ہیں؟ میں فاروق حیدر صاحب کی دلیری، طارق فاروق کی ذہانت اور شاہ صاحب کے جوڑ توڑ تینوں سے متفق ہوں. شاہ غلام قادر جی، اس کا مطلب ہے ٹکٹ آپ لینے کے لیے لابنگ ابھی سے شروع کر چکے ہیں. تینوں کو آپ نے بڑا ایڈمائر کر دیا. دیکھیں ان تینوں نے پچھلی دفعہ بھی مجھے ریکمینڈ کیا تھا. تو پھر کہاں سے من جانے بنلا ہے. میں ہوا کیا تھا؟ مجھے ذرا وہ اسٹوری بتائیں نا، وہ ٹکٹ کیسے آپ نے چینج ہوا؟ سکندر یاد صاحب کا انٹرویو سنا تھا عامر محبوب کے ساتھ؟ جی، وہ میں نے بھی کیا تھا پھر بعد میں. جی، وہ کرمانی صاحب جو آج کل جماعت چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے کوئی رول پلے کیا تھا. میرپور میں اور پورے آزاد جموں کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی، یہ یہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں، یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں، جس کی تنخواہ تھی 20,000، اس کے گھر میں بل آتا تھا 10,000، تو اس کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ کرے کیا. تو وہ لوگ اٹھے، بڑا کچھ سال پورا تحریک چلی،
ان کو بعض لوگ لیبل کر دیتے ہیں کہ جی ایجنٹ ہیں، بعض لوگ لیبل کر دیتے ہیں جی یہ محب وطن نہیں ہیں. مجھے جاوید قادر صاحب نے کل کہا کہ نہیں محب وطن لوگ ہیں یار، ان کو غلط لیبل نہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پبلک کا اعتماد اب سیاستدانوں پہ کم ہے، عوامی حقوق ایکشن کمیٹی پہ شاید زیادہ ہے. دیکھیں جی، جو تو مطالبات ابھی تک ان کے تھے یا مانے گئے وہ پیورلی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے تھے. یہ بجلی جو کام ہوئی ہے، اسی طرح کچھ مطالبات جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں، ان پہ یہ بات ہو سکتی ہے، ان پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. دوسرا، یہ لوگ باہر سے نہیں آئے ہوئے، یہ ہم میں سے ہی ہیں، انڈیجنس ہیں. بالکل. میں اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں یہاں کے. دیکھیں نا، بجلی کا ریٹ آج آپ ایکشن کمیٹی کو کہتے ہیں جی کہ وہ غلط ہیں، یہ ہیں، آج آپ پرانے ریٹ پہ بل دیں نا، کوئی بھی نہیں دے گا. مشکل ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کا احسان ہے، ان لوگوں کی ہمدردی ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، لیکن اس ہمدردی کو ایک حدود قیود میں رہ کے، جہاں پہ گورنمنٹ کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے مذاکرات کریں. اور ان کا جائز حق ہے، جب گورنمنٹ نے نہیں دیا تو انہوں نے چھین لیا نا. اسی طرح اور ایسی تحریکیں اور ایسے لوگ میں تو کہتا ہوں ہونے چاہیے. اگلا الیکشن مجھے کھڑی سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے جاوید قادر صاحب نے انٹرویو دیا ہے کہ وہ تو بڑے اتحاد و اتفاق میں ہیں. مجھے آپ لوگوں میں فالٹ لائنز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف ہیں بقول آپ کے مڈ لینڈ ڈاکٹرز کو گمراہ کرنے والے چودھری سعید صاحب، دوسری طرف آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تیسری طرف میں نے سنا ہے کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جیسے تسلیم انجم صاحب ہیں، آصف ڈار صاحب ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے. دیکھیں، یہ فالٹ لائنز کوئی تقسیم نہیں بہت زیادہ؟ یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں میں ہوتا ہے. تسلیم انجم کا پورا حق ہے الیکشن لڑنے کا، آصف ڈار صاحب کا پورا حق ہے الیکشن لڑنے کا. میں امیدوار ہوں تو میں کیسے کہوں کہ وہ امیدوار نہ ہوں؟ چودھری سعید صاحب کا پورا حق ہے. لیکن پارٹی کے سربراہان یا پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں، یہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی چاہیے. کیا پارٹی کارکنوں کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا؟ 100% لگایا گیا. ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے. پارٹی کارکن عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انوار الحق صاحب کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. 2 3 4 حلقوں کے لیے آپ نے باقی سارے حلقے جو ہیں اجاڑ کے رکھ دی ہیں. دیکھیں، یہ پولیٹکس ہے آزاد کشمیر کے بڑے لیول کی، اور اس کے بعد پاکستان کی بڑی پارٹیز کی. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں LA3 کی. LA3 میں ان لوگوں کا حق ہے. اور آزاد کشمیر کی جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ریویو کریں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں اس پارٹی میں جنہوں نے عہدے لیے، اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو مبارک بھی دیتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. میں تو جنید صاحب نہ آج تک کوئی عہدہ مانگا، نہ لیا، نہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو پارٹی کارکن ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ، اب جو آپ کی بات آپ دیکھیں نا، جو پیورلی پارٹی ورکر ہے نا یا کارکن ہے نا، وہ اپنے حقوق، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے لیڈر کے گریبان تک چلا جاتا ہے. تو آپ اگر تقریر یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو اونچی زبان میں یا چودھری صاحب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی جو ہے وہ ہم اپنی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، تو پھر کیا آپ نے کارکنوں کو دینا اور کیا دینا؟ پھر یہ ذاتی ملازمت ہی ہے نا. ٹکٹ ملا تو الیکشن لڑیں گے، نہ ملا تو آزاد الیکشن لڑیں گے. کیا آزاد نہیں، پھر میں مشورہ کروں گا. میرا خیال ہے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑوں گا. ٹکٹ آپ کو فاروق حیدر صاحب دلوائیں گے یا شاہ غلام قادر صاحب دلوائیں گے، یا کچھ آپ کے چاہنے والے کرم فرما پاکستان سے آپ کی مدد کریں گے؟ ٹکٹ مجھے جو پارلیمانی بورڈ بنے گا وہ ریکمینڈ کرے گا، وہ دلوائے گا. یس. واٹ از پارلیمانی بورڈ؟ ایک ٹکٹ اگر میرا چینج ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں پورے آزاد کشمیر کے چینج ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں سے ایک ٹکٹ چینج ہوا تو وہ شاید اس دفعہ نہ ہو. میرپور میں سرکاری ہاسپٹل جو ہے، یہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، جتنے ان کی کیپیسٹی ہے اس میں تو کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ 300 کنال کا اگر یہ ہاسپٹل ہے نا، تو یہ پرپز بلڈ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، میڈیکل میپ کے تحت نہیں بنائیں گے. یہ فارمیسی ادھر رکھ دیں گے، ایمرجنسی ادھر رکھ دیں، جہاں جہاں جگہ ملی نا. یہ چیزیں پہلے سے
اس کام کو آپ بہت سارے میرپور میں جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ایک بھی پرپس بلڈ نہیں ہے, ایک پلازا بنا اس میں ہاسپٹل میں ان کو چھوڑ دیں, نجی کو چھوڑ دیں, سرکار کی بات کرتے ہیں, ریاست ماں ہوتی ہے. سرکاری ہاسپٹل میں جتنی ایلیٹ کلاس ہے, جتنے سیاستدان ہیں, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, وہ اپنے بچوں کا علاج نہیں کراتے, غریب کو وہاں بھیجتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کی ریسنٹ مثال دیتا ہوں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. جی. 1 مہینہ پہلے میں واک کر کے, مارننگ تھی 8-9 بجے فارغ ہوا, گھر آیا, چائے شائے پی تو مجھے پین شروع ہوئی. میں KIC گیا, میں نے وہاں سے ECG نہیں تھی ٹھیک, انہوں نے میری اینجیوگرافی کی. میں نہیں پنڈی گیا, کسی اور بڑی جگہ پہ نہیں گیا, الحمدللہ ایکو ہوئی, ٹھیک تھا, اس میں آیا. اگر یہ ادارے کام نہ کر رہے ہوتے, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے میں جاتا ہی سرکاری اسپتال میں ہوں. ایمرجنسی سروس ملی آپ؟ جی ملی. لیکن بیٹے کے علاج کے لیے آپ کو برطانیہ جانا پڑا. بیٹا کینسر پیشنٹ, میں عرض کر رہا ہوں وہ تھا UK میں. آپ افورڈ کر سکتے تھے. ایک غریب کے بچے کو ہوتا ہے, دیکھیں میرے بچے کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہوتی ہے, ایک غریب کے بچے کا علاج یہاں پہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, اور یہ آپ لوگوں نے پاسبل بنانا ہے. حضور آپ سیاستدان اگر یہاں کے GDP کا زیادہ سے زیادہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگائیں گے, ٹھیکیداروں کی سڑکوں کے لیے نہیں لگائیں گے, تو تب جا کے پاسبل ہوگا. یہ میری گزارش سنیں, آپ کو کینسر ہے, آزاد کشمیر میں کوئی کینسر کا علاج نہیں ہے, آپ کا برن سینٹر جو تھا نہیں ہے, تو اب کہیں نہ کہیں تو لے کے جانا ہے. جو چیزیں اویلیبل ہیں, میں نے بتایا اینجیوگرافی بھی میں نے کروا لی. میں عرض کر رہا ہوں وہ اچھی بات ہے, میرے سوال کا جواب دیجئے. 100% آپ کی بات ٹھیک ہے, ہیلتھ ایجوکیشن, یہ 2 چیزیں سب سے اہم ہیں سر. ہونی چاہیے. ایک نئی امید مجھے ملی ہے اس جنگ کے بعد. کیا؟ کہ اب چیزیں بہتر سے بہتر ہونا شروع ہوں گی. کیسے؟ ایک وہ جو خوف تھا نا ہمارے اندر, سٹگما تھا, یہ نو گو ایریا ہے, یہ انڈیا بڑا ملٹی مسلز کے ساتھ ہے جی, کھا جائے گا, اسٹیٹمنٹس, اور کچھ ہمارے ہاں ٹرینڈ بھی یہی تھا, ویسے ہی فوج کے خلاف ایک ٹرینڈ بنایا ہوا تھا. دیکھیے مایوسی چھائی ہوئی تھی. 700 ارب ڈالر کی اکانومی ہماری, جو ٹوٹل 8-10 ارب ڈالر کا ہمارا وہ پورا ریزرو. میرا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے اب گورنمنٹ اور یہ سارے چل رہے ہیں, مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ جو خواہش آپ رکھتے ہیں اور جو جائز خواہش ہے کہ یہ علاج ہونے چاہیے, یہ ان چیزوں کی طرف اب آہستہ آہستہ آئیں. وش یو گریٹ لک. تھینک یو. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.